السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے معاشرے کے ارد گرد کے ماحول سے دیکھیں تو ہمیں ہر 3 میں سے ایک بندہ یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ وہ بہت ڈپریسڈ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اور ہر 2 میں سے ایک شخص اسے یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ صرف اللہ پر توکل نہ ہونے کی نشانی ہے، جبکہ میں یہ چیز نہیں سمجھتی۔ تمام بیماریوں کی طرح انزائٹی، ڈپریشن، پینک اٹیک، اوور تھنکنگ یہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عدم توکل کی علامت نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہر تالے کی چابی علیحدہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی سیریز ہے جو کہ ہم اس متعلق بات کریں گے اس پر، تاکہ لوگ بہتری کی طرف آ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مرض کی تشخیص ہونی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو ہے کیا۔ انزائٹی کیا ہے؟ ذہنی صحت ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور انزائٹی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسکرین کے نیچے ایک بک آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انزائٹی ہے کیا ہے۔ انزائٹی ایک عام نفسیاتی مسئلہ ہے جو ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ انزائٹی کی شناخت اور اس کے اثرات کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ انزائٹی کے بہتر علاج کے طریقوں میں میڈیسن، نفسیاتی علاج اور قدرتی طریقے شامل ہیں، اور روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں لانا انزائٹی کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ انزائٹی سے بچاؤ کے کچھ طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انزائٹی یہ ہے کہ ذہنی تناؤ کی ایک عام صورت ہے جو لوگوں کو اکثر پریشان اور بے چین کر دیتی ہے۔ یہ خوف اور بے چینی کی ایک معمولی حالت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت شدید ہو سکتی ہے اور روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس کی مختلف اقسام ہیں، اور اس سے متعلق عام غلط فہمیوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے تاکہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ تو انزائٹی ایک جذباتی اور جسمانی حالت ہے جو تشویش، خوف اور بے چینی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ کسی بھی چیز یا صورتحال سے متعلق ہو سکتی ہے، چاہے وہ واقعہ خطرناک ہو یا نہیں، ٹھیک۔ انزائٹی کے نتیجے میں لوگ اکثر اپنے آپ کو تنہا، مایوس یا کنٹرول سے باہر محسوس کرتے ہیں۔ انزائٹی کی جو ٹائپس ہیں اس میں جہاں فوبیا، کسی خاص چیز یا صورتحال سے خوف زدہ ہونا، اس کے بعد جو ہے سماجی انزائٹی کہ لوگوں سے ملنے میں ہیزیٹیشن ہو، لوگوں کے سامنے آنے میں یا ان سے بات چیت کرنے سے خوف ہو۔ جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، بلا وجہ کی تشویش اور بے چینی کا شکار بندہ رہے۔ پینک ڈس آرڈر ہے، تیز دل دھڑکنے، سانس پھولنے یا قابو سے باہر ہونے کا احساس ہو۔ تو اس میں عام خیالات اور غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ انزائٹی کے بارے میں کچھ عام خیالات میں شامل ہے کہ یہ صرف ذہنی بیماری ہے یا ایمان کی کمزوری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقی طبعی حالت ہے جس کا علاج ممکن ہے، اور اس سے کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے۔ انزائٹی کو سنجیدگی سے لینا اور اس کے ساتھ نپٹنے کے طریقے سے سیکھنا اہم ہے ہمارے لیے۔ وٹ از انزائٹی سمپٹمس اینڈ ٹریٹمنٹ۔ انزائٹی ایک عام مسئلہ ہے جو ہماری ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم انزائٹی کی علامات اور علاج کے طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو انزائٹی کو شناخت کرنے میں، ٹھیک، اور اس کا بہتر علاج کرنے میں مددگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انزائٹی کے جو سمپٹمز ہیں اس میں انسان پریشان ہوتا ہے، دل بہت زیادہ تیز دھڑکتا ہے، سمٹائمز تھکاوٹ اور بے چینی سے محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں رکاوٹ اور تکلیف ہوتی ہے، مسلسل ایک کشمکش اور نفسیاتی تشویش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے خوف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے کچھ ادویات ہیں، ٹھیک، جو کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، جیسے اینٹی ڈپریشن وغیرہ، بیٹا بلاکرز وغیرہ، لیکن کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر نہیں لی جاتی، نہ ہی ہر میڈیسن ہر شخص کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا کاؤنسلنگ ہے کہ کوئی شخص ہو جو کاؤنسل کرے اور اچھا کاؤنسلر ہو تو بہت سے لوگوں کی کسی سے بات چیت کرنے میں ہی مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے قدرتی علاج، یوگا، جو ہے ایکسرسائز، یہ ذہن کو سکون دیتا ہے، اور سب سے بہترین علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، عبادت ہے، ٹھیک۔ تو انزائٹی کے علاج کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال ایک ساتھ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی طریقہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے انزائٹی کے مختلف جسمانی، ذہنی اور جذباتی جو ہے نا، کہہ لیں کہ کچھ اشارات ہوتے ہیں۔ ان علامات کو انسان کو پہچاننا چاہیے۔ انزائٹی کا ایک عام جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ دل بہت تیز دھڑکتا ہے، پسینہ آتا ہے، سانس لینے میں بہت تکلیف اور دشواری ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، چکر آتے ہیں، گھبراہٹ بھی انزائٹی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ علامات
پریشان کن ہو سکتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو انسان کی زندگی ہے روزمرہ کی اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اور ذہنی علامات یہ ہیں کہ مسلسل فکر و خیال میں مبتلا رہنا، تشویش اور خوف کی بدستور موجودگی، توجہ کرنے میں، کسی کام میں توجہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، فیصلے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بے چینی اور بے صبری کا احساس اور تنہائی کا احساس، افسردگی اور نظریات کا مسلسل تبدیل ہونا، اضطراب یعنی کہ انزائٹی کی علامات سے نپٹنا مشکل ہو سکتا ہے ان معاملات میں، لیکن صحیح طریقوں سے علاج کرنا مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں انزائٹی کے بہت سے عوامل ہیں جو ہماری زندگی کے تجربات سے متعلق ہیں۔ ماحولیاتی، جینیٹک اور روزمرہ کے عوامل ہمارے انزائٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ماحولیاتی عوامل جیسے کہ کام کا بوجھ، ورک سٹریس ہے، مالی پریشانیاں، سماجی تناؤ، ڈیورس ہماری انزائٹی کا باعث بن جاتا ہے معاشرے میں۔ یہ عوامل اکثر ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں منظم کر کے اپنی انزائٹی پر قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرا جینیٹک ہے۔ جینیٹک عوامل بھی انزائٹی کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں انزائٹی کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر اگر ان کے خاندان میں پہلے سے کوئی جو ہے انزائٹی پیشنٹ موجود ہو۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ انزائٹی کے علاج میں ہماری جو جینیٹک پس منظر بھی اہم کردار ادا رکھتا ہے۔ زندگی کے تجربات میں جیسے کہ بچپن میں کوئی انجیکشن لگنا، پیرنٹس کا ڈیورس ہو جانا یا کسی کا جو ہے قریبی کا کہہ لیں کہ انتقال ہو جانا، وہ ہماری انزائٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ انزائٹی کے وجوہات میں ہمارے ماحولیاتی عوامل اور جینیٹک عوامل بھی شامل ہیں۔ انزائٹی کے مختلف محرکات اور وجوہات پر غور کریں تو ہمیں چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انزائٹی میں نفسیاتی عوامل کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تناؤ اور وراثتی عوامل دونوں انزائٹی کے باعث بن سکتے ہیں۔ ہم ان عوامل پر مزید غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے انزائٹی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اب ماحولیاتی اثرات کیا ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود تناؤ اور تشویش ہمارے اندر انزائٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ کام کے زیادہ تقاضے، مالی پریشانی، آلودہ ماحول، انسانی تعلقات میں مسائل ہمارے لیے بڑی ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے ماحولیاتی عوامل ہمارے نفسیاتی مزاج کو نگیٹو طور پر متاثر کرتے ہیں اور انزائٹی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی فیملی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو انزائٹی میں وراثتی عوامل بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو انزائٹی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو آپ میں بھی انزائٹی کی زیادہ جو ہے نا سمٹمز ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انزائٹی میں جو ہے جینیٹک اور نفسیاتی دونوں عوامل شامل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی فیملی میں انزائٹی کی موجودگی ہے تو آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی عوامل جیسے ماحولیاتی تناؤ اور وراثتی پس منظر انزائٹی کی وجوہات ہیں۔ ان عوامل کا پتہ لگانا اور انہیں کنٹرول کرنا انزائٹی سے نپٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انزائٹی کی تشخیص کرنا ایک اہم پہلو ہے جو نفسیاتی جانچ اور طبی معائنے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیسے پیشہ ور افراد انزائٹی کی تشخیص کرتے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خود بھی انسان کر سکتا ہے۔ نفسیاتی ٹریٹمنٹ میں ماہر کلینک جو کہ نفسیات ہوتے ہیں، طبی نفسیات یا مشاورت کار انزائٹی کی علامات، شدت اور طویل المدت اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اضطراب کی تشخیص میں مدد کرتے ہیں، یعنی کہ انزائٹی کی تشخیص میں مدد کرتے ہیں اور مناسب علاج کے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چیک اپ میں ڈاکٹر جسمانی علامات کا جائزہ لے کر کسی بنیادی طبی مسئلے کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں۔ انزائٹی کی بعض علامات جسمانی ہوتی ہیں جیسے دل کی دھڑکن میں اضافہ، سانس میں پریشانی، پسینہ آنا۔ اس طرح جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی انزائٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ آخر میں خود تشخیص میں ایک اہم کردار ہے کہ لوگ آن لائن انزائٹی کے جائزے لے سکتے ہیں اور اپنے آپ میں انزائٹی کی علامات کے جو سائنس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خود آگاہی پیدا کرنے اور علاج کے لیے پیشہ ورانہ مدد طلب کرنے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انزائٹی کی درست جو ہے نا ڈائگنوسس کے بغیر مؤثر علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے پیشہ ور ماہرین سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ اب علاج کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔
انزائٹی کے علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. میڈیسن سے علاج، نفسیاتی علاج اور قدرتی علاج سب سے مشہور ہے. ہر طریقے کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں. انہیں انفرادی طور پر یا مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے. میڈیسن میں اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن جو ہے وہ انزائٹی کے علاج میں مؤثر ہے، اور ان میڈیسنز کے ذریعے دماغی کیمیائی توازن کو بہتر کیا جاتا ہے. یہ علامات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن ان میڈیسنز کی جانب سے جانچے جانے والے جو اثرات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. سائیکو تھراپی میں پیشنٹ کو اپنی بات کرنے اور اپنی مشکلات سے نپٹنے میں مدد ملتی ہے. یہ ایک طویل مدتی حل ہے. سائیکو تھراپسٹ پیشنٹ کی مدد کرتی ہیں اور انہیں مضبوط اعتماد دیتی ہیں اور انہیں دنیا میں جو ہے سروائیو کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. ہومیوپیتھی میں بھی مناسب میڈیسن اور حیات پسندی طریقوں کا استعمال انزائٹی کا علاج کر سکتا ہے، اور ہومیوپیتھک دوائیوں میں کوئی جو ہے نا ایسے سائڈ افیکٹس بھی نہیں ہوتے. وہ عام طور پر محفوظ ہوتی ہیں اور انہیں علاج کے طریقوں میں سے کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن طبی مشورے کے بعد ہی آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے سب سے مناسب علاج کا انتخاب کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انزائٹی سے نپٹنے کے لیے میڈیسنز اور نفسیاتی علاج کے علاوہ گھریلو اور قدرتی طریقے بہت مؤثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ جڑی بوٹیاں جیسے جو کہ ماہرین طب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا جائے. ٹھیک، اس کے علاوہ یوگا اور ایکسرسائز وغیرہ یہ آپ کے مینٹل ہیلتھ اور جسم کو آرام دہ بناتے ہیں اور آپ اپنی انزائٹی کے جو ایموشنز ہیں ان پر قابو پانے لگتے ہیں. اس کے بعد ایکسرسائز کرنا انزائٹی کو کم کرتا ہے. ایکسرسائز سے آپ اپنے جسم میں اینڈروفن ہارمون کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، بڑھتی ہے، اور آپ کو خوشی اور آرام محسوس ہوتا ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز میں بھی آپ کی اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ہربز ہیں، جڑی بوٹیاں آرام اور تناؤ کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یوگا ایکسرسائز وہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں وہ آپ کی انزائٹی لیول کو ڈکریز کرتی ہیں. تو انزائٹی کے علاج میں جو میڈیسن اور یوز ہوتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں.